اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے عملی زندگی گزاریں، اور آج کا جو موضوع میں لینا چاہ رہا ہوں وہ ہے میرے اہم ترین مسائل۔ ہم سب کی زندگی میں مسائل ہیں، اور وہ مسائل ہمیں مختلف درجوں میں اثر انداز ہم پہ ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جو چھوٹے ہیں، ظاہر ہے، جن کو ہم بہت زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھتے، اینڈ وی جسٹ لیٹ دیم ایز دے آر۔ کچھ کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں چونکہ وہ ضروری ہیں، ان کو ہم درست کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ کچھ مسائل ہم حل کر لیتے ہیں، کچھ مسائل بعض اوقات ہم سے حل نہیں بھی ہوتے۔ ہر چیز تو حل نہیں ہوا کرتی، یہ زندگی ہے۔ تو لیکن میں صرف فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اہم ترین مسائل پہ۔ اگر میری زندگی میں خدا نخواستہ 100 مسائل ہیں، جو اللہ کا شکر ہے نہیں ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے 100 مسائل ہیں، تو میں اس میں سے کوئی تو ایسے ہوں گے نا، 2 4 6 8 10، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے، موسٹ کریٹیکل ہوں گے، موسٹ کروشل ہوں گے۔ تو پھر کیا اس کا عملی زندگی سے اس کا کیا واسطہ بنے گا؟ اس کو کیوں سمجھنا ضروری ہے اس بات کو؟ کیونکہ وہ ہمارے ڈٹرمن یہ کریں گے ہماری عملی زندگی میں کہ ہمیں ان کو پہلے لے کے چلنا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے ضرور، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ اہم ترین مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اہم ترین مسائل میں آپ کوئی اگزامپل بھی لے لیجئے، ٹھیک ہے، ہم کوئی اچھی اگزامپل ہی لے لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک FSC کے بچے کے لیے اس کی جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہے، کہ اس کے اتنے نمبر آئیں کہ وہ میڈیکل کالج میں جا سکے، کوئی بچہ ہو یا بچی ہو۔ اب اگر آپ اس بات پہ غور کریں نا، تو میں کتنے بچوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جن سے جب پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر وہ کیا ہوا FSC کے بعد آپ کو ایڈمیشن نہیں ملا؟ ہاں جی، میری خواہش تو بڑی تھی، میری خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں، لیکن بس نمبر نہیں آئے۔ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ دس؟ کیسے آپ اس پہ تبصرہ کریں گے؟ اگر خواہش تھی تو پھر اس کے مطابق کوشش کیوں نہیں ہوئی؟ یا وہ خواہش کافی نہیں تھی، یا وہ خواہش حقیقی نہیں تھی، زبردستی کی تھی کہ ویسے ہی سوچا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے بن جائیں گے تو اچھی بات ہے، یا وہ پیرنٹس کا دباؤ تھا کہ ہاں جی ڈاکٹر ضرور بننا ہے، یا جو بھی تھا، پھر کوشش اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی۔ تو جب میں اہم ترین مسائل کی بات کرتا ہوں نا، تو اگر یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح میڈیکل کالج میں ضرور پہنچنا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ خواہش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خواہش تو پیچھے رہ گئی کہیں پہ، اب تو یہ مسئلہ ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح سے مجھے اتنے نمبر لینے ہیں کہ میرا داخلہ یقینی ہو جائے، میں FSC بھی اچھی کر لوں، میں MD CAT بھی کر لوں، تاکہ میں کسی نہ کسی طرح سے میڈیکل کالج میں پہنچ جاؤں۔ تو پھر تو عمل ہی بدل جائے گا نا، کوشش کا طریقہ ہی بدل جائے گا، پھر تو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، پھر آپ خود سے 18 گھنٹے پڑھ رہے ہوں گے، کوئی آپ کو صبح اٹھائے گا نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اٹھانے کی، آپ خود ہی اٹھائیں گے، خود ہی بھاگ دوڑ کریں گے، خود ہی چیزیں ڈھونڈیں گے، خود ہی ٹیچرز ڈھونڈیں گے، خود ہی جو بھی آپ کو جو سپورٹ چاہیے وہ ڈھونڈیں گے، اور آپ سیلف موٹیویٹڈ بنیاد پہ آپ خود کو خود سے ڈرائیو کر رہے ہوں گے۔ یہ فرق ہے، یہ ہے۔ کچھ مسائل ہیں جو برے مسائل ہیں، لیٹ سے کہ کوئی ایک ہاؤس ہولڈ ہے جہاں پہ اس وقت بہت ہی شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے، سیلاب آیا تھا، گھر بہہ گیا، رہنے کا سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو سامان تھا وہ بھی بہہ گیا، جو تھوڑا بہت سامان تھا، کوئی 4 برتن تھے، کوئی 4 کپڑے تھے، کوئی 2 بستر تھے، وہ بھی بہہ گئے ہیں۔ تو اب اہم ترین مسئلہ تو یہ ہے نا، سب سے پہلے تو اس کا کچھ کرنا پڑے گا نا، کہ کوئی شیلٹر کی تو کوئی صورت ہو۔ وہ چاہے اپنا تو نہیں بنا سکیں گے فوری طور پہ، لیکن کوئی خیمہ کہیں سے کوئی حاصل کر لیں کہیں سے، اور کرتے ہیں نا پھر لوگ، اتنے جو لوگ بیچارے ریفیوجیز ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے سامنے غازہ میں کیا ہو رہا ہے، بلڈنگیں برباد ہیں، سب کچھ ہے، بیروت میں بھی یہ پھر ہو گیا ہے، بے شمار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، سردی ہے، موسم ایسا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو اتنی شدید مشکل میں ہیں، ان کا اہم ترین مسئلہ شیلٹر ہے، ان کا اہم ترین مسئلہ کھانا ہے، فوڈ ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں ہو سکتا ہے اہم ترین مسئلہ پانی کو بھی آپ فوڈ میں شامل کر لیجئے، یہ ان کے اہم ترین مسائل ہیں۔ تو ان کی ساری عملی زندگی اس کے گرد گھومے گی،
اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے. اہم ترین مسائل کا پرابلم یہ ہے کہ وہ چونکہ اہم ترین ہیں، موسٹ کرٹیکل ہیں، موسٹ ارجنٹ ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی میں ان کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے ان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ کرٹیکل حالت میں ہے، کسی ایک فیملی میں کوئی ایک شخص، اس وقت کا یہ اہم ترین مسئلہ ہے. کئی چیزیں اس کی وجہ سے آپ کو ادھر ادھر کرنی پڑیں گی نا، چینج کرنی پڑیں گی. اپنے اسکیڈیول چینج کرنے پڑیں گے. آپ کو اپنے کہیں ٹریول کرنا تھا، وہ ٹریول آپ کو پوسٹ پون کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دیر از نو ون ایلس، کوئی اور نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا، آپ ہی کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ امیجیٹلی کچھ کریں گے. پھر آپ اگر بہت آپ کی دوسری بھی کمپلشن ظاہر چل رہی ہیں تو پھر آپ کوئی بندوبست کریں گے ساتھ میں کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اس کا، آپ اسے کسی طرح سے اس کو اس طرح سے کر دیں کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کو. یہ اہم ترین مسائل ہیں. اہم ترین مسائل فوری بھی ہو سکتے ہیں، ڈیلیڈ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے جو چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے میں نہیں کہتا، کسی کے گھر میں ایک بچہ ہے فار ایگزامپل جو نفسیاتی مریض ہے اور وہ بڑا شدید سائیکوٹک پیشنٹ ہے اور وائلنٹ بھی ہے، اور جب جی چاہتا ہے جو چیز اٹھا کے مار دیتا ہے، گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کسی سے لڑتا ہے، کھانا پینا یہ وہ تو سب ہے ہی نہیں نا، وہ تو جو پتہ نہیں کیا کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلوں میں سے ہے کہ اس کا علاج بھی کروایا جائے، اس کو کسی طرح سے سٹیبل کیا جائے، اس کو کسی طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، سنبھال کے رکھا جائے اس کو. یہ سب وہ معاملہ ہے نا ایکچولی. تو یہ اہم ترین مسائل ہماری عملی زندگی پہ بہت امیڈیٹ اثر ڈالتے ہیں، جو فوری ہیں، جو لمبا عرصہ. جیسے یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا، کسی حد تک کنٹرول ہو سکے گا شاید، لیکن ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ کو زندگی اس کے مطابق پورا ہاؤس ہولڈ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کے مطابق. فرض کیجئے کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، بڑے مزے میں تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اچانک ایک دن ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے آس پاس بے شمار لوگوں کو ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے ہر سائز کے اٹیک ہو رہے ہیں، ینگ لوگوں کو بھی ہو رہے ہیں. ہر کوئی جاتا ہے، 2-4 اسٹینٹ ڈلواتا ہے اور آ جاتا ہے، اگر زیادہ مسئلہ نہیں ہے خدا نخواستہ تو. لیکن اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایکسٹریم اگزامپل پہ نہیں جاتے. بڑی ایکٹیو زندگی، سب کچھ بہت زبردست ہے، بہت ہائی پاورڈ کام کر رہے ہیں، بڑی جناب رات دن میٹنگز بھی ہیں، فلاں بھی ہے، یوں بھی ہے، وہ بھی ہے، بھاگے پھر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از ڈوئنگ گریٹ، اینڈ دی ہارٹ اٹیک کمس. اور اب ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ جی 6 ہفتے تو آپ ذرا بستر پہ تشریف رکھیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ یہ بقول شخص دوائیوں کا ایک پوٹلا بھی آپ کو مل گیا ہے کہ یہ پوٹلی بھی دوائیوں کی کھانی ہے آپ نے صبح دوپہر شام. اور اس کے علاوہ آپ یوں نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کھائیں گے اور یہ نہیں پئیں گے اور وہ حلا نہیں ہوگا اور یوں نہیں ہوگا. زندگی بدل گئی نا، عملی زندگی آگے پیچھے ہو گئی نا، ساری چینج ہو گئی، ساری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ ساری روٹین دوبارہ سے امیڈیٹلی تو واپس نہیں لا سکتے. میں بھی کچھ عرصے کے بعد آپ لے آئیں، لیکن تھوڑی سی سبڈیوڈ پھر بھی ہوگی. اہم ترین مسائل میرے اپنے انفارچونیٹلی کپل آف پیپل آئی نیو ویری کلوزلی، وہ گریجولی ہوتے ہوتے ان کے کڈنیز فیل ہو گئے اور وہ ڈائلسس پہ چلے گئے. اینڈ دے ور ناٹ ٹو اولڈ ایکچولی. ساری زندگی بدل گئی. آپ کو ہر چیز اس حساب سے کرنی ہے، پانی اس حساب سے ناپ کے پینا ہے، کھانا ناپ کے کھانا ہے، کچھ چیزیں آپ کھا سکیں گے، کچھ چیزیں نہیں کھا سکیں گے، پابندی لگ گئی ان کے ہمیشہ کے لیے. چلیے آپ اس ایکسٹریم اگزامپل سے تھوڑا کم اگزامپل پہ آ جائیے. پاکستان کا ہر تیسرا شخص بقول اعداد و شمار کے ڈائبیٹک ہے، شوگر کا مریض ہے. چلیں ہر چوتھا شخص ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا، تو اس سے کم نہیں ہو سکتا. ہر چوتھا شخص تو یقیناً پاکستان میں ڈائبیٹک ہے. ڈائبٹیز ڈکلیئر ہو گئی، لائف سٹائل ہی بدل جائے گا. کھانا پینا ظاہر ہے یو ہیو ٹو چینج. آپ نے زندگی میں کبھی واک نہیں کی تھی تو واک بھی کرنی پڑے گی، پھر کوئی ایکسرسائز بھی کچھ کرنی پڑے گی، دوائیاں کھانی پڑیں گی ساتھ میں کنٹرول کرنے کے لیے. میں نے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے پرسنلی کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گئی، ڈائگنوز ہو گئی، اب وہ اس کو ماننے پہ راضی نہیں.
نہ وہ دوائی کھانے پہ راضی ہیں، نہ وہ ڈائٹ کو چینج کرنے پہ راضی ہیں. لو جی کی ہوا جی اسی طرح جی میں تو جی پہلے بھی آدھا کلو برفی کھا لیتا تھا، میں تو اب بھی کھا لیتا ہوں، دیکھی جائے گی جو. ٹھیک ہے، وہ دیکھی جاتی ہے. پھر جب کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ہارٹ اور گردے اور آنکھیں اور نروس جب بیکار ہونے لگتی ہیں تو اثر تو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اہم ترین مسائل میں سے ہیں نا یہ چیزیں. صحت سے ریلیٹڈ ہوں، مالی معاملات سے ریلیٹڈ ہوں، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسیز سے ریلیٹڈ ہوں، یہ سب اہم ترین مسائل ہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے اس نشست میں کہ اپنے اہم ترین مسائل کو ڈٹرمن کیجئے جو واقعی اہم ترین ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو نوٹ کیجئے اور پھر ان کے مطابق پھر دیکھیے کہ اب آپ نے اپنی عملی زندگی کو کس طرح ترتیب دینا ہے کہ آپ ان اہم ترین مسائل سے بھی نمٹ سکیں اور آپ کے جو لانگ ٹرم منصوبے ہیں، جو گولز ہیں، جو آپ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کسی حد تک بچا سکیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اہم ترین مسائل میں گم ہو جائیں گے، آپ کے باقی سارے معاملات ضائع ہو جائیں گے اور بہت بڑا آپ کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ اپنے اہم ترین مسائل کو ضرور سامنے رکھیے، لسٹ کیجئے ان کو باقاعدہ. اللہ کرے نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، یا اللہ کرے ایک آدھ سے زیادہ نہ ہو، لیکن بہرحال دس از لائف اینڈ وی آر آل ہیومن بینگس. اور ہم ایک لمبی عمر میں ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہم بہت کچھ سفر کرتے ہیں، بہت سارے معاملات سے گزرتے ہیں، جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں. اہم ترین کی میں بات کر رہا ہوں، ہر مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کو سامنے رکھیے اور پھر یہ جائزہ لیجئے اور یہ پلان بنائیے، کوشش کیجئے کہ ان مسائل سے بھی آپ ان کو بھی حل کر لیں جیسے جیسے بھی ممکن ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کے اپنے مقاصد ہیں، جو آپ کے عزائم ہیں، جو آپ کے ارادے ہیں، ان کو بھی کامیاب کر سکیں ساتھ. تو پھر آپ کی عملی زندگی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.